باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اور اس نے کہا، کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا حل آمنکم، کیا میں تمہارے اوپر علیہ اس کے متعلق، بنیامین کے متعلق بھروسہ کروں، مگر ایسا ہی کما الا، مگر الا مانا مگر کما امنتکم علی اخیہ من قبل، مگر کما ایسا ہی جیسا کہ امنتکم میں نے تم پر بھروسہ کیا، علی ابیہ ان کے بھائی پر، من قبل اس سے پہلے۔ واقعہ کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، چونکہ کنعان میں بھی قحط پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ غلہ لانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مصر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عزیز مصر کے پاس۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ کون تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور مزید تحقیق بھی کی، ٹھیک ہے۔ بات کرنے کا یوسف علیہ السلام کا انداز بھی کچھ الگ تھلگ تھا، جس سے بھائی شک نہ کرنے لگے یہی یوسف ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ کہیں تم غلط آدمی تو نہیں ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم غلط تو کیا، ہمارے جو ابا ہیں وہ بھی نبی ہیں، ہمارے دادا ہیں وہ بھی نبی تھے، سمجھ رہے ہو نا، پردادا وہ بھی نبی تھے، ہم جو ہے ہمارا جو خاندان ہے نبیوں والا خاندان ہے، ہم کنعان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم 10 بھائی ہیں اپنے بھائی، اور 2 اللاتی بھائی ہیں، بلکہ تھے، ایک تو ان کا جو بڑا بھائی تھا اللاتی بھائی میں سے یوسف، وہ بچپن میں ہی گم ہو گیا، اور ایک جو بھائی ہے بنیامین وہ ابا کے پاس رہتا، ابا کے پاس ہی چھوڑایا۔ یوسف علیہ السلام سمجھ گئے، خلاصے کلام یہ کہہ دیا ان سے، اپنے بھائیوں سے، دیکھو کہ اگلے سال جب تم آؤ گے، اگلے بار آؤ گے غلہ لینے کے لیے، تو تمہارا بھائی کا حصہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ تم اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، تبھی میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم نہیں لے آئے تو میں سمجھوں گا تم جھوٹا ہو 1 نمبر کا، اور تم جھوٹ بول کر کے یہاں سے لے جا رہے ہو، اور اگر بھائی کو نہیں لاؤ گے میرے قریب بھی مت آنا۔ یہ کہنے لگے، عذر پیش کرنے لگے کہ چھوٹا بھائی جو ہے اس سے بڑا ایک بھائی تھا یوسف، وہ بچپن میں ہی گم ہو گیا، اس لیے ہمارے جو ابا ہے وہ بنیامین کو کہیں جانے نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے لانا مشکل ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا جو بھی صورت ہو اپنے ابا سے تم لانا، تبھی تم لوگوں کو غلہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اب چونکہ قحط کا زمانہ تھا، ٹھیک ہے نا، اکال ہوا پڑا تھا، لانا بھی کیا تھا؟ ضروری تھا۔ یہ بھائی پہنچ گئے ابا سے، کہنے لگے اے ابا حضور اس بار تو غلہ مل گیا، اگلے بار ہم لوگوں کو غلہ نہیں دیا جائے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے غلہ اگلے بار جو ہے وہ بادشاہ اسی صورت میں دے گا جب ہم بنیامین کو ساتھ لے کر جائیں گے، کیونکہ اس سال جو بنیامین کے لیے ہم لے کر آئے ہیں غلہ، تو بادشاہ کو شک ہو گیا پتہ نہیں میرا بھائی حقیقت میں ہے کہ نہیں ہے، اس لیے ان کو لے کر ہی جانا ہے۔ بادشاہ نے دھمکی دے ڈالی ہے کہ اگر چھوٹا بھائی کو نہیں لاؤ گے تو میرے قریب بھی مت آنا، اس لیے ہمیں لے جانا پڑے گا۔ آپ جو ہمارے ساتھ اگلے بار جب ہم جائیں گے تو ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجئے گا۔ اور وہ بادشاہ کے بے شمار تعریفیں کرنے لگے کہ ہم نے گیا، بادشاہ نے ہماری جو ہے خدمت کی، بادشاہ کو میں نے بتایا ہم انبیاء کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بادشاہ کے دلوں میں ہماری قدر و منزلت اور بڑھ گئی، انہوں نے اور ہماری قدر کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ باتیں کر ہی رہے تھے، چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پر پھر سے بھروسہ کر لوں۔ ایک بار میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا کن کے متعلق؟ یوسف کے متعلق، تم نے ہمارا بھروسہ توڑ دیا، ہمارا بھروسہ توڑ دیا، ایک چھوٹا بیٹا بچا ہے، کیا میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کر لوں جیسا یوسف علیہ السلام کے متعلق کیا تھا؟ اور تم نے اسے لے جا کر کے گم کر دیا اور کہا یہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ بہرحال دیکھو ترجمہ، قال حل آمنکم، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے حل آمنکم،
کیا میں تم پر بھروسہ کروں علیہ ان کے متعلق، کن کے متعلق؟ بنیامین کے متعلق، الا مگر ایسا ہی کما امنتکم جیسا کہ میں نے تم پر بھروسہ کیا علی اخیہ من قبل اس سے پہلے ان کے بھائی کے متعلق، فاللہ خیر حافظون بس اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، دیکھو یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ ان بھائیوں نے جو غلہ یہاں سے لے کر گیا تھا ہے نا، وہ اپنے اپنے سامان کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے، وہ جو پونجی، وہ جو سرمایہ جو لے کر گئے تھے وہ پونجی ان کے سامانوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس سے وہ اور جو ہے وہ خوش ہو گئے، کہنے لگے دیکھا ابا انہوں نے ہماری کیسی قدر کی، لگتا ہے ان کے دل میں ہماری محبت نے جگہ پکڑ لی ہے، کیونکہ ہم جو نکلے نبی کے بیٹے، ہم ہیں انبیاء کرام کے بیٹے، ہم نے بتایا تھا ان کو، اس لیے وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کیا ہمارا جو پیسہ ہے وہ ڈال دیے اس میں، اگلے بار جائیں گے اور بھی ہماری خدمت کریں گے، لیکن شرط تو یہی ابا کہ بنیامین کو لے کر جانا پڑے گا۔ بادشاہ نے دھمکی دے ڈالی ہے اگر نہیں لاؤ گے میرے قریب بھی مت آنا۔ ولما فتحوا اور جب وہ لوگ کھولے متاعہم اپنے سامان کو، وجدوا اور پایا بضاعتہم اپنی پونجی کو، ردت الیہم واپس کر دیا گیا ان کو، ٹھیک ہے، ان کی پونجی، ٹھیک ہے نا۔ قالوا کہنے لگے یا ابانا اے میرے ابا، ما نبغی ہمیں کیا چاہیے اور ہمیں کیا چاہیے، وہ جو ہے پونجی بھی لوٹا دی، بادشاہ نے غلہ بھی دیا، ہمارا اعزاز و اکرام بھی کیا، اور ہمیں کیا چاہیے، بادشاہ تو ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، آپ بنیامین کو بھیج دیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ردت الینا ہمارے طرف واپس کر دی گئی ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام نے پونجی واپس کی، میں نے بتایا تھا کل ہی، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی، انہوں نے سوچا ہوگا کہ چونکہ اس زمانے وہ غلہ تقسیم کر رہے تھے تو کچھ روپیے پیسے لے رہے تھے برائے نام کے، ٹھیک ہے، انہوں نے سوچا کہ اگر میں اس پیسہ کو لے لوں تو جانے کے بعد ہو سکتا ہے ان کے پاس پونجی ختم ہو جائے، پھر دوبارہ آئے ہی نا، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے ڈال دیے تاکہ پیسے ہوں گے کہ وہ لوگ دوبارہ لوٹ کر کے آئیں گے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا اور ہم لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم اپنے بھائی کی خوب حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ایک اونٹ غلہ اور لائیں گے۔ بعیر معنی اونٹ، کیل کے معنی غلہ، میں نے بتایا تھا کیل کے معنی کیا ہے، ناپنا، لیکن یہاں کیا ترجمہ کر رہا ہوں، غلہ کا، ٹھیک ہے، کہا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ اور ہم بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، وَنَزْدَادُ اور ہم کیا کریں گے، بڑھائیں گے، كَيْلَ بَعِيرٍ ایک اونٹ کا غلہ، یہ لفظی ترجمہ، اسی کا ترجمہ میں نے کہا کیا، اور ہم ایک اونٹ کا غلہ اور لائیں گے، ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ یہ غلہ آسان ہے، یہ غلہ آسان ہے، آسان غلہ ہے، ٹھیک ہے۔ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ کہنے انہوں نے کہا، انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے، لَنْ أُرْسِلَهُ ہم اس کو ہرگز نہیں بھیجیں گے، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ تؤتونی یہاں تک کہ تم مجھے دو، موثقا من اللہ سے پختہ وعدہ، موثقا معنی وعدہ، مضبوط وعدہ، پختہ وعدہ، ٹھیک ہے، حتیٰ تؤتونی یہاں تک کہ تم لوگ مجھے دے دو، موثقا من اللہ سے پختہ وعدہ، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں تک کہ تم لوگ مجھے دو، مجھے کس کا ترجمہ کر رہے ہیں، یہ جو نون ہے نا، نون دیکھ رہے ہو، نون ہے نا، تو یہاں پر یا محذوف ہے، کیا ہے، یا محذوف ہے، اس لیے نون کے نیچے کسرہ ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ، نون کے نیچے کیا ہے، کسرہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس وجہ سے کسرہ ہے تاکہ یا کے حذف پر دلالت کرے، تو نی ہے، یہاں تک کہ تم لوگ مجھے، یا ضمیر، ٹھیک ہے، مجھے دے دو، موثقا من اللہ سے پختہ وعدہ، لتأتوننی کہ تم لوگ لاؤ گے، یا ضمیر میرے پاس، بھی اس کو، کس کو،
बिन्यामीन को, पुख्ता वादा यानी तुम कसम खाओ, कसम खाओ। देखो पता क्या चला कि जायज़ काम पर किसी को अगर यकीन दिलाना हो तो कसम खाया जा सकता है, लेकिन कसम के मुतालिक क्या है कि कसम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ही खाना है, जायज़ नहीं। ठीक है जी, अल्लाह के अलावा किसी और का कसम खाना जायज़ नहीं है। अब्बा कसम, अम्मी कसम, मिट्टी कसम, ये सब कसम तो होता ही नहीं, कुरान कसम। बल्कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि गैरुल्लाह की कस्में खाना शिर्क है। गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा की कस्में खाना क्या है? शिर्क है। अगर ज़रूरत पड़े तो सिर्फ किसकी कसम खानी चाहिए? अल्लाह की। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम अल्लाह से पुख्ता अहद मुझे दे दो, पुख्ता वादा मुझे दे दो, यानी तुम कसम खाओ कि ज़रूर भी ज़रूर तुम लोग अपने भाई को बिन्यामीन को मेरे पास लेकर आओगे। ठीक है, उसी को कहा कि क़ाल लन उरसिलहू, याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा लन उरसिलहू, हम उसको नहीं भेजेंगे माकुम तुम्हारे साथ, हत्ता तूनी मौसिक़म मिन अल्लाह, यहाँ तक कि तुम लोग मुझे दे दो अल्लाह से पुख्ता अहद, लतातुन्ननी बिही, कि यकीनन तुम लोग मेरे पास उसको लाओगे, इला युहात बिकुम, हाँ मगर ये कि तुम लोग घेर दिए जाओ। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि घेरने से मुराद ये है कि तुम तमाम के तमाम मारे जाओ, तुम तमाम के तमाम इंतकाल कर जाओ, मौत आ जाए तो अलग बात है, लेकिन ज़िंदा रहते हुए जिस तरह से तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किया, इस तरह से इसके साथ हरकत मत करना। समझ गए नहीं समझ गए? इसी कहा इल्ला युहात बिकुम, मगर ये कि तुम लोग घेर दिए जाओ। फलम्मा अतौहु मौसिक़हुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूल वकील, पस जब उन्होंने उनको किनको याक़ूब अलैहिस्सलाम को दे दिया मौसिक़हुम अपना पुख्ता अहद वादा, क़ाल अल्लाह, तो हाँ अल्लाह ने कहा, ठीक है, अलामा, अल्लाह कहता है अलामा नक़ूल वकील, उस पर जो हम कहते हैं कारसाज है, कारसाज। ये कहने लगे कि पुख्ता अहद देते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला जो बात हम कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, उस पर कारसाज है, बेहतर जानने वाला वही है। वक़ाल या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अब्वाबिन मुतफ़र्रिक़ा। चुनांचे देखो याक़ूब अलैहिस्सलाम नबी थे ना, एक बार यही बेटे धोखा दे चुके थे, एक बार यही बेटे गलती कर चुके थे, इनसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए और फिर गुनाह कितना बड़ा किया। एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर थे, ठीक है, बेकसूर को जेल में डाल दिया, अपने अब्बा से दूर कर दिया, झूठ बोला, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया, कत्ल का मंसूबा बनाया, इतने बड़े बड़े गुनाह किए। उसके बावजूद जो है हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों पर भरोसा किए। इससे पता चलता है कि औलाद जो है, औलाद कितनों बड़ा गलती करे, औलाद को मौका देना चाहिए, समझाना बुझाना चाहिए, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होनी चाहिए। औलाद को जितना फटकारोगे वो गलत रास्ता पकड़ेगा, उससे वो औलाद सही रास्ते पर नहीं आएगा। प्यार और मोहब्बत से जितना हो सके उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ देखो इतने बड़े बड़े गुनाह किए, ठीक है ना जी, समझो कत्ल ही कर डाला, जब बाप से अलग कर दिया, ठीक है, बेच दिया, लेकिन उसके बावजूद फिर हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने इन्हीं बेटों पर क्या किया? भरोसा जतलाया। उसके बाद जब वो जाने लगे बेटे, तो याक़ूब अलैहिस्सलाम ने नसीहत कर दी बेटों को। बेटे चूँकि जो थे याक़ूब अलैहिस्सलाम के बड़े ताकतवर थे और बड़े मजबूत किस्म के थे, जवान थे एकदम, ठीक है। बेटे से कहा कि देखो जब तुम मिस्र के शहर में दाखिल होगे तो एक दरवाजे से मत दाखिल होना, क्योंकि जब लोग तुमको देखेंगे एक दरवाजे से आते हुए तो इस सूरत में क्या होगा, नज़र लग सकती है, ठीक है, नज़र लग सकती है किसी की, इसीलिए अलग अलग दरवाजे से तुम दाखिल होना ताकि किसी को पता ना चले ये तमाम के तमाम क्या है, भाई हैं। इससे क्या पता चला कि नज़र लगना जो है वो बरहक है, नज़र लगना क्या है, बरहक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि नज़र एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को कब्र में पहुंचा सकती है नज़र। और फिर याद रखो नज़र किसी इंसान का भी लग सकता है, लग सकती है, नज़र किसी की भी लग सकती है।
اس لیے جب کوئی چیز خوبصورت لگے، جب اچھا لگے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ دینی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھا لگا، ٹھیک ہے، آج اس کے بعد تم نے ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں کیا تو شیطان چونکہ موقع کی تلاش میں رہتا فوراً نظر لگ جاتی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اسی کو ہمارے زبان میں لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، کسی کی نظر جو ہے کڑا ہوتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں ڈائن ہے۔ ڈائن وائن کوئی نہیں ہوتا ہے، ڈائن وائن کوئی نہیں ہوتا ہے، کسی کا نظر کیا ہوتا ہے، کڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھتا کسی کو ہے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں کرتا، نظر فوراً لگ جاتی ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی اچھا چیز معلوم ہو تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اور ہم کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا واقعہ، ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ غسل فرما رہے تھے، ایک صحابی کا ادھر سے گزر ہوا، ٹھیک ہے، اور جب دیکھے وہ ننگے بدن ہے تو اس صحابی کہنے لگے، چونکہ جسم دکھ رہا تھا اوپر کا، کہنے لگے واہ کتنا بہترین ہے، ایسا جسم، خوبصورت جسم میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اتنا کہنا تھا، شام کا وقت ہوا، وہ جو صحابی تھے غسل کر رہے تھے، ان کو بہت تیز بخار آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن میں کسی نے تمہیں دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص نے دیکھا تھا، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، پھر اس سے کہا گیا کہ جو ہے تم جو ہے اپنے پاؤں کو دھو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اپنے جسم کو دھو، وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد اس پانی کو جس کو نظر لگی تو اس پر ڈال دیا گیا، بخار ٹھیک ہو گیا۔ جب صحابی کی نظر لگ سکتی ہے تو پھر ہمارا کیا ہے؟ اس لیے جب کوئی چیز بھی اچھا لگے، خوبصورت لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نظر نہیں لگتی، ہر ایک چیز کو نظر لگ جاتی ہے، جانور کو بھی نظر لگتی ہے، کھیتی کو بھی نظر لگتی ہے، سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کہا وقال یا بنیا، کہ اے میرے بیٹے، لا تدخلوا، تم داخل مت ہو نا، من باب واحد، ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم داخل ہو الگ الگ دروازے سے تاکہ کسی کی نظر، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تم کو نہیں بچا سکتا اللہ کی کسی بات سے۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر بتائی کہ تم جب مصر شہر میں جاؤ گے تو الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، لیکن یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ جو میں جو تدبیر بتایا، تو یہ جو تدبیر ہے اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کی جو چاہت ہے، اس کو ٹال نہیں سکتی۔ اللہ جو چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، لیکن چونکہ ہم جو انسان ہیں، ہم انسانوں کو حکم ہے ظاہری اسباب اختیار کرنے کے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ ٹھنڈ کا مہینہ ہے، زیادہ ٹھنڈی کے مہینے میں زیادہ دن بھر غسل نہ کرو ورنہ طبیعت ناساز ہو سکتی ہے، طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو ظاہری اعتبار سے کہا جاتا ہے، لیکن اللہ جو چاہے گا وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا کہ دیکھو ظاہری اسباب سے میں تم کو منع کر رہا ہوں، ہے نا، کہ تم ایسا مت کرنا، جو ہم کو حکم دیا، جو انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ظاہراً جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرو، لیکن اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کی جو چاہت ہے، ظاہری اسباب ہم کچھ بھی کر لے، لیکن اللہ کی مشیت کو، اللہ کی چاہت کو ٹال نہیں سکتی۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ مثال کے طور پر جو ہے ہم دن بھر ایک دم اے سی میں رہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہ کھائیں جس سے آدمی بیمار پڑے، تو کیا اس سے اتنا پرہیز کرنے کی وجہ سے انسان موت سے بچ جائے گا؟ نہیں بچ سکتا۔ ہاں بس ظاہری جو، ابھی مثال کے طور پر ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، وہ بھی دوا کراتا ہے، تو ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے کیا وہ موت سے بچ جاتا ہے؟ نہیں بچتا ہے۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو اسی طرح سے یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا ظاہری اسباب اختیار کرنے سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ظاہری اسباب جو ہے وہ اللہ کے حکم کو اور اللہ کی جو مشیت، اللہ جو کرنا چاہتا اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اسی کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں تم کو بچا نہیں سکتا اللہ کی کسی بات سے، اللہ جو چاہے گا وہی ہو کر کے
رہے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آگے کہہ دیے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے فلیتوکل، کیا کرے؟ بھروسہ کرے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، آج جب وہ لوگ داخل ہوئے، ٹھیک ہے، من امرهم، کیسے؟ جس طرح سے ان کو حکم دیا تھا، امرهم کو کس نے؟ ابوہم، ان کے ابا نے، جس طرح سے ان کے ابا نے حکم دیا تو اسی طرح وہ لوگ متفرق دروازے سے، الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، لیکن ہوا کیا کہ نہیں بچایا، ما کان یغنی، نہیں بچایا، عنہم ان کو، من اللہ، اللہ، من اللہ من شیء، اللہ کی کسی بات سے، اللہ کے کسی بات سے۔ یعقوب علیہ السلام نے ظاہری تدبیر تو بتا دی، ظاہری تدبیر انہوں نے اختیار بھی کر لی، لیکن اللہ کی جو چاہت ہے، اللہ کی جو مشیت ہے، وہ تو ہو کر ہی رہا۔ جیسے کہ آگے چل کر کے بنیامین کو جو ہے پکڑ لیا جاتا ہے، وہ تو ہو کر ہی رہا، لیکن ظاہراً یوں ہی بتا دیا گیا۔ ایک سبق دینا مقصود ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنی چاہیے، باقی بات اللہ کی جو مرضی، اللہ جو چاہتا وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں بچایا ان کو، ما کان یغنی، نہیں بچایا عنہم ان کو، ان بھائیوں کو، ٹھیک ہے نا، من اللہ من شیء، اللہ کے کسی بات سے، الا حاجتن فی نفسی قضاها، مگر ایک خواہش تھی، فی نفسی یعقوب قضاها، یعقوب علیہ السلام کے دل میں قضا، اس نے اس کو پورا کیا۔ ایک خواہش تھی ان کے دل میں، ہے نا، کہ اس طرح کرنے سے ایسا نہیں ہوگا، ظاہری اسباب انہوں نے اختیار کر دیا، بقوت اللہ جو چاہا وہی ہوا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ کون، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام لذو علم، کیا تھے؟ علم والے تھے، عقل مند تھے، لما علمناہ، جیسا کہ ہم نے ان کو سکھایا، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ولما دخلوا علی یوسف آوى الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، آج جب وہ لوگ داخل ہوئے علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس جب 11 بھائی چلے گئے، ایک بنیامین، اور وہ لوگ جو 10 اپنے بھائی تھے سے، ٹھیک ہے، تو چنانچہ یوسف علیہ السلام نے ان تمام کو عزت سے رکھا، مہمان نوازی کی۔ جب رات کا وقت ہوا تو چونکہ 11 بھائی تھے، ایک حجرے میں، ایک کمرے میں 2 بھائی کو سلایا گیا۔ اب بچ گئے کون؟ بنیامین، تنہا یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ سلایا۔ آج پھر رات کے وقت میں تنہائی میں، جب تنہائی کا موقع ملا، یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے بتا دیا کہ دیکھو میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم غمگین بالکل مت ہو، یہ جو تمہارے ساتھ کرتے ہیں اور انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، آج جب وہ لوگ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، ٹھیک ہے، آویٰ الیہ اخاہ، تو انہوں نے اپنے پاس ٹھہرایا، اخاہ اپنے بھائی کو، قال، اور کہا، انی انا اخوک، بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، بس غمگین نہ ہو، ٹھیک ہے، ان باتوں کی وجہ سے، بما کانوا یعملون، جو وہ کرتے